अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। एक रिक्शा ड्राइवर जिसकी माहाना आमदन 35,000 रुपये है और उसका बिल आया है 42,000 रुपये। ऑफिस बॉय जो 25,000 रुपये तनख्वाह लेता है उसका बिल 29,000 रुपये इस महीने आया है। घर में काम करने वाली मासी जो 15,000 रुपये कमाती है और उसका बिल 26,000 रुपये बिजली का आया है। और एक वो शख्स जो 50,000 रुपये का क्लर्क है किसी ऑफिस के अंदर और उसका बिल है 46,000 रुपये। ये इस महीने जो जुल्म अजीम हुआ है पाकिस्तानियों के ऊपर, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। लोग सरापा एहतजाज हैं, रो रहे हैं, अपने नसीबों को कोस रहे हैं। शहर शहर एहतजाज हो रहा है। कौन सा सूबा है जिसके अंदर एहतजाज नहीं हुआ? कौन सा शहर है जिसमें एहतजाज नहीं हो रहा? कौन सी डिवीज़न है जिसमें एहतजाज नहीं हो रहा? और कौन सा कस्बा है, गांव है जहां पे लोग परेशान नहीं हैं, दुआएं नहीं दे रहे और हुकूमत को कोस नहीं रहे, अपने हुक्मरानों को नहीं कोस रहे, अपने हालात को नहीं कोस रहे? और कौन सा मकतबा फ़िक्र है जो एहतजाज नहीं कर रहा है? आम आदमी से लेके ताजरों तक, रिक्शा यूनियन से लेके स्कूल के बच्चों तक, मज़दूरों तक, सब एहतजाज कर रहे हैं। हर जगह एहतजाज हो रहा है, शहर शहर एहतजाज हो रहा है। और ये जो 4 मिसालें मैंने आपको दी हैं, इनमें से एक शख्स की वालदा ने जब बिल देखा, 42,000 रुपये बिल था, तो उस बेचारी को फालज का अटैक हो गया। एक शख्स जिसने अपना बिल देखा जिसका बिल 46,000 रुपये था, वो डिप्रेशन के अंदर चला गया, वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो गया। ये कोई आम लोगों की कहानियाँ हैं, ये घर घर की कहानी है, ये हर शहर की कहानी है। और हमारे हुक्मरानों को अपनी सियासत से कोई फ़िक्र नहीं है और इन अवामी इशूज़ की किसी को फ़िक्र ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही है कि नवाज़ शरीफ कब वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की और नवाज़ शरीफ की क्या मीटिंग हुई आपस में, उन्होंने इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर है, उनको ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको मज़ीद कितने मुकदमात में पकड़ा जाएगा। यही बातें फैलाई जा रही हैं और इन्हीं बातों को आवाम जो है ना अब हज़म करने के लिए तैयार नहीं है। अब आवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए। निगरान हुकूमत के पास गो इतना मैंडेट नहीं है, मगर मुआशी मैंडेट उनके पास है, वो मुआशी फ़ैसले कर सकते हैं। तो अगर वो उनके पास फजीद मैंडेट नहीं है तो वो इस मुल्क के अंदर ताकतवर लोग हैं, उन्हें चाहिए कि इलेक्शन की राह मार करे, इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हो ताकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, फिर वो आके बेहतर फ़ैसले कर सके, बेहतर मुआशी पॉलिसियाँ बना सके। क्योंकि अभी तक के जो पिछले 2 साल गुजरा है ना, वो बहुत उसके अंदर इज़्तिराब था, सियासी तौर पे बेचैनी थी, अफरा तफरी थी। उसका नतीजा ये निकला कि हमारी मईशत जो पहले ही बहुत कमज़ोर थी, अपने बिल्कुल ही लाठियों के ऊपर चल रही थी, वो धड़ाम से नीचे गिर गई है। अब ये पॉलिसियाँ बनाता कौन है? ये हुक्मरान बनाते हैं ना। ये 75 साल की, 76 साल की हमारी नाअहलियाँ हैं हुक्मरानों की, कि जिसकी वजह से आज हमें ये नौबत देखनी पड़ रही है। हमारी मईशत ज़वाल पज़ीर है। हमारा हमसाया भारत चाँद को तस्खीर कर चुका है। आईटी के शोबे के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ज़राअत के अंदर वो इतनी जिद्दत ले आया है कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी इकॉनमी बहुत बूस्ट कर रही है, आगे जा रही है। दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकॉनमी में शुमार होता है भारत की। और कहा जा रहा है कि अगले 8-10 सालों के अंदर वो दूसरे और तीसरे नंबर के ऊपर चले जाएंगे। और अगर हम इसी तरह ही देखते रहे तो हम पीछे से पीछे जाते जाएंगे, अवाम पिसते जाएंगे महंगाई के अंदर। अब अगर हमारी मुआशी पॉलिसियाँ ठीक होती, स्टेबल होती, उनमें तवाज़न होता, तो रुपया इतनी तेज़ी से ना गिरता जितना पिछले 3-4 सालों के अंदर गिरा है। कहाँ 2017 के अंदर, 18 के अंदर जो है ना 100 रुपये के ऊपर था, 105 रुपये के ऊपर था, और कहाँ अब 300 रुपये के ऊपर चला गया। इमरान खान साहब को जब हुकूमत मिली, जब नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हुई 2018 के अंदर, तो 115 रुपये का था। जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो 188 के ऊपर चला गया। और शहबाज हुकूमत में तो खैर बहुत ही जुल्म हुआ, उन्होंने भी तकरीबन 100 रुपये ऊपर बढ़ा दिया, जो है ना डॉलर बढ़ा दिया। और अब भी निगरान हुकूमत के अंदर तनज़ली जारी है। उस तनज़ली का होता क्या है कि जो बाहर की चीज़ें हैं, डॉलर जब महंगा होता है तो बाहर की चीज़ें हमें महंगी मिलती हैं, और जब रुपए में कन्वर्ट होता है तो वो मज़ीद महंगी मिल जाती हैं। फर्नेस ऑयल फिर हमें महंगा मिलेगा, गैस महंगी मिलेगी, और हमें कोयला महंगा मिलेगा, और इन्हीं चीज़ों से बिजली बनती है, और इन्हीं जब बिजली बनती है तो वो ज़ाहिर फिर महंगी मिलेगी और फिर हम दुआइयाँ देंगी। और मगर हमारी पॉलिसियाँ बेहतर नहीं होती, तो अगर बेहतर बनाई होती हमारे हुक्मरानों ने तो हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते। हमारे यहाँ ज़ाहिर है क्राइसिस है, ज़र मुबादला के ज़खायर का क्राइसिस है, डॉलर का क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, जो हमारा बजट का डेफिसिट है उसका क्राइसिस है, तजारती खसारे का जो क्राइसिस है, इंडस्ट्री हमारी जो है ना
وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، زراعت ہماری نیچے کی طرف جا رہی ہے، ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہیں بڑھ رہی ہیں، وہ بالکل ہی رکی ہوئی ہیں. اور اگر اتنی مہنگی بجلی اگر انڈسٹری کو ہم دیں گے تو پھر ہماری ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ اور اگر بڑھیں گی بھی تو پھر ظاہر ہے وہ اسی طرح ہی رینگتے ہوئے بڑھیں گی جس طرح سے وہ پچھلے گزشتہ 15-20 سالوں سے بڑھ رہی ہیں، اور اس کے اندر کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آ رہی. بنگلہ دیش کہاں چلا گیا، بھارت کہاں چلا گیا، مگر ہم ہیں کہ ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر سکے. جو ہمارے ادارے جو خسارے کے اندر ہیں اور مسلسل خسارے میں ہر سال خسارہ کرتے ہیں، ہم ان کو پرائیویٹائز ہی کر دیں. اگر ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں تو 90 ارب روپے کا جو نقصان ہوتا ہے سالانہ، وہ نقصان ہونا بند ہو جائے. اور اگر وہ پرائیویٹائز ہو جائے گی تو ظاہر ہے ہمیں وہاں سے ٹیکس ملے گا، اور اس کی شاید مد میں ہمیں 3-4 ارب روپے 2-3 ارب روپے ہمیں ٹیکس گورنمنٹ کو مل جائے، اس کی آمدنی ہو جائے. مگر یہاں تو ہم 90 ارب روپے کا خسارہ کر رہے ہیں. ہم ریلوے کے اندر 50 ارب روپے کا خسارہ کر رہے ہیں، مگر ہم اس کو پرائیویٹائز نہیں کرتے کیونکہ ہمارے حکمران جو ہے نا ڈرتے ہیں. ہمارے جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. بھائی یہ بوجھ ہیں، یہ ادارے بوجھ ہیں. آپ نے اسٹیل مل کے اوپر فیصلہ نہیں کوئی لیا تو وہ ادارہ ہے بالکل تباہ ہو چکا ہے، آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیتے. مگر آپ نے پی آئی اے، ریلوے، کسی کو پرائیویٹائز نہیں کیا. جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں ہم ان کو اتنی فیسلٹیز دیتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر اے سی چلتے رہتے ہیں، ان کے دفاتر کے اندر اے سی چلتے رہتے ہیں، مگر کوئی روکنے والا نہیں ہے. ان کو ہم فیول کی مد میں اتنے پیسے دیتے ہیں مگر کوئی اس کے اوپر پالیسی بنانے والا نہیں ہے. وہ جتنی مرضی چاہے یوز کریں، ان کا کوئی بل ہی نہیں آتا. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. اگر ہم نے عوام کی فکر کرنی ہے اور عوام کی بہتری دیکھنی ہے تو ہمیں پالیسیوں کو بہتر بنانا ہوگا. چلیں ایک مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ بل زیادہ آتا ہے، اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. کاسٹ تو بڑھ ہی رہی ہے، جو ٹیکسز ہیں اس کے اندر اتنی بھرمار ہوئی ہے اور پھر ہم گلا کرتے ہیں عوام ٹیکس نہیں دیتے. آپ فیول کے اندر، فیول کی مد کے اندر جو آپ لے لیں تو 60 روپے لیوی لی جا رہی ہے. کتنا ظلم ہے. مگر وہ کیا کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہی ایسا ہوا ہے تو وہ لینا ہی پڑے گی. اور اب یہ جو ہماری اگر بجلی کا بل دیکھیں نا، اس کے اندر ایسے ٹیکسز ہیں. اگر 20,000 روپے کسی کا بل آتا ہے تو اس کے اندر تقریباً جو ہے نا اس کے اندر 11,000 روپے بجلی کی قیمت ہوتی ہے، 9,000 روپے کے ٹیکسز ہیں. 50,000 اگر کسی کا بل آتا ہے تو اس کے اندر 30,000 روپے یا 28,000 روپے بجلی کی قیمت ہوتی ہے، تو پھر 20-22,000 اندر اس کے اندر ٹیکسز ہوتے ہیں. جب آپ اتنے ٹیکسز کو بڑھا دیں گے تو عوام پھر بیچارے وہ جائیں گے کہاں؟ آپ اپنے بل کو دیکھیں تو کبھی اس کے اندر ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 روپے 4 روپے پر یونٹ بڑھایا ہوتا ہے. کبھی سہمائی جو ہے اس کے فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، کبھی ششمائی فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر 5 پیسے جو ہے نا روپے بڑھا دیتے ہیں. اس دفعہ جو بل اتنے زیادہ ہیں اس دفعہ یہی ہوا ہے نا، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد کے اندر 5 روپے بڑھائے ہوئے ہیں. آلریڈی نون لیگ جاتے جاتے 7 روپے 7.5 روپے بجلی پر یونٹ مہنگی کر کے گئی تھی. آپ نے 60 روپے تک تو یار پیک ٹائم میں لے رہے ہیں. جو 3 فیز چلاتے ہیں وہ 60 روپے دیتے ہیں پیک ٹائم میں، اور پیک ٹائم کا آپ نے دورانیہ بھی بڑھا دیا ہے. پہلے 6 بجے سے لے کے 10 بجے ہوتا تھا، 5 بجے سے لے کے 11 بجے تک ہوتا ہے. تو عوام بیچارے جائیں کہاں؟ اب اس کے اوپر بل کے اوپر دیکھیں ٹیکسز لیے کیے جا رہے ہیں. نیپرا کیا ٹیکسز لیتا ہے، کبھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں، اور ایک جو ہے نا فائنانسنگ کاسٹ سرچارج لیا جاتا ہے کہ گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے یہ لگایا گیا تھا اور یہ لیا جا رہا ہے، وصول کیا جا رہا ہے. پھر کبھی کوارٹرلی جو ہے نا ٹیرف جو ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے وہ بھی عوام سے وصول کی جاتی ہے. بھائی کر لیں. یہ گردشی قرضہ بڑھایا کس نے تھا؟ یہ حکمرانوں کی ناہلیوں کی وجہ سے بڑھا ہے نا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب جو سکھر کے اندر جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، جو حیدرآباد کی ہے ڈسٹریبیوشن کمپنی، وہ صرف 24-25% وصول کرتی ہے. باقی تو 70-75% وہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے. اور باقی اسی طرح کے پی میں بھی ہے، اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی ہے. تو مگر ان چیزوں کو دیکھنا، بجلی چوری کون روکے گا؟ عوام کی بہتری اسی میں ہے کہ یہ بجلی چوری رکھے. جب بجلی چوری رکے گی تو ظاہر توازن آئے گا. مگر اس کے اوپر ہم نہیں دیکھے. یہ تو اس کے ٹیکسز ہیں، نیپرا کے حکومتی ٹیکسز، جو جی ایس ٹی ہے 18% لیا جاتا ہے. خدا کا خوف کریں. اگر آپ کا 1 لاکھ بل ہے تو 18% آپ کو پتہ ہے نا کتنے بنتے ہیں. ٹی وی کی فیس لی جاتی ہے 35 روپے، اور اس کو پچھلے دنوں بڑھا رہے تھے عمران خان صاحب کے دور میں 100 روپے کر رہے تھے، اور اب یہ پچھلے دنوں پھر احتجاج ہوا، پھر اس کو نہیں بڑھایا گیا. پھر ریڈیو کی فیس لگا رہی تھی شہباز حکومت، وہ اس کے اوپر احتجاج ہوا، پھر وہ نہیں لگایا. پھر ایک اور بڑا ظلم ہے، جو لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر بھی ہے، اور جو نہیں دیتے ان کے اوپر بھی ہے. جو بیچارہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کے اندر انکم ٹیکس کے جو نان فائلر ہیں ان کا انکم ٹیکس بھی ان سے وصول کیا جاتا ہے. ایک شخص ہے وہ اپنا فائلر ہے مگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اور اس کا جو مالک مکان ہے وہ نان فائلر ہے. تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے بل تو کرایہ دار کے نام پہ نہیں آئے گا، اس کے نام پہ اوپر آئے گا. وہ نان فائلر ہے تو 25,000 روپے سے اوپر یہ لگتا ہے، ٹیکس لگتا ہے. اور اس کے اوپر جو جتنا کل بل ہوتا ہے اس کے اوپر نان فائلر کو 7.5% جو ہے
وہ دینا پڑتا ہے. عوام بیچارے جائیں تو جائیں کہاں؟ اگر ہم نے معاشی پالیسیاں اپنی ٹھیک نہ کی، اگر ہم نے توازن نہیں اپنا وہ برقرار رکھا، تو اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو سکتی ہے. عوام جس طرح احتجاج کر رہے ہیں اور عوام جس طرح سڑکوں کے اوپر ہیں، اور وہ جو ہمارے واپڈا کے اور لیسکو وغیرہ کے اور جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں ان کے دفاتر نے اس پولیس سے سیکیورٹی مانگ لی ہے، تو یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو بن سکتا ہے. عوام کو، حکومت کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. کل پرائم منسٹر نے اجلاس بلایا، اسے اجلاس کے اندر بہتر پالیسیاں ہونی چاہیے، عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہیے. آئی ایم ایف سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کی اتنی انکم نہیں ہے جتنے ہم جو ہے نا ٹیکسز لگا دیے، اور جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی مسئلہ بن گیا ہے. اور یہ آئی ایم ایف کو بتانے کی ضرورت ہے، مگر بتائے گا کون؟ یہاں تو کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہی نہیں ہے، گورنمنٹ ہی نہیں ہے. عوام کو بھی چاہیے کہ املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو. جب آپ املاک کو نقصان پہنچائیں گے، آپ واپڈا کے دفتر کو توڑ پھوڑ کریں گے، گھراؤ کریں گے، کوئی چیزیں توڑیں گے یا جلائیں گے، تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان عوام کا ہی ہوگا. پھر آپ کا بل زیادہ ہی آئے گا، اس سے کوئی بل کم نہیں آنے والا. اس لیے احتجاج ضرور کریں، اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے. احتجاج آئین اجازت دیتا ہے، مگر توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دیتا، جلاؤ گھراؤ کی اجازت نہیں دیتا. وہ آپ جو ہے نا قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.